مسئلہ بنیا جی آہو کہندا سی پتہ نہیں خیر ہو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله وصحبه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سورہ الحج اور 27 نمبر آیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ویرانے دے اندر جتھے کوئی بندہ نہیں سی نہ کوئی پرندہ ہی اتنے آਉਂਦਾ سی اس جنگل دے اندر اللہ تعالیٰ دے حکم نہ ایک گھر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا بھی تو لوگاں سے اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے اس گھر دی زیارت فرض کیتی ہے. جڑے اللہ نو منن والے نے ان تے فرض ہے بھی جے انہاں چ ہمت اور طاقت ہون تے زندگی چ ایک باری ضرور اتنے میرے گھر حاضری دیں. اور نال ایک ضمانت دیتی بھی اس اجاڑ چ لوگوں نے کی کرنا ہونا. اسے بالکل اجاڑ سی ان تے ہوٹل بنے سہولتاں بہت ساری رونقاں مگر اس ویلے سوچا بھی نہیں سی جا سکتا بھی اس بیابان دے اندر لوگوں نے نہ کوئی انہاں دی تفریح دا سامان ہے نہ کوئی سیر سپاٹے دی گل ہے
اسے کیا یا تو کر جالم والا کل ضامر یاتی نہ من کل فجن. کس طرح یہ گل پوری ہوئی تو اپنی اکھاں نال اسی ویکھدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخیا تو منادی کر دے کہ کلمہ گواں تے اس کردا حج فرض ہے تے لوگ تیرے کول پیدل بھی آؤں گے، سواریاں نہیں پیدل ٹر کے آؤں گے. والا کل ضامر، اور ایسی اونٹنیاں تے بھی آؤں گے جڑیاں فاقے کر کے نا لمبے سفر پاروں دبلیاں پتلیاں ہو جانی، سک جانگیاں بیچاریاں ایڈی دوروں ٹر گے. یا تینا من کل فجن عمیق، اور ان لوگ آؤں گے بھی یہ رستے جڑے نا انہاں مسافراں پروں ڈونگے ہو جان گے. باقی ہن لوگ ویکھدے ہن جہاز بھی بڑے جا رہا ہے، جدے اتر رہا ہے، بساں آ رہی ہیں، پیدل قافلے بھی آ رہا ہے. وہ گل جڑی اسے ابراہیم علیہ السلام نے رب نے کی کیویں سچی ہو رہی. سمندر سے بھی جہاز تیرتے آؤندے، ہوا چ اڑی آؤندے. تو رب العالمین نے کر بنا کے تے بڑیاں ضمانتاں دتیاں تے بڑیاں بشارتاں دتیاں، جس پاروں اللہ دے ایک نیک بندے نے آکھیا ناظم بچشم خود کے جمال تو دیداس. مینوں اپنی اکھاں تے فخر ہے کہ انہیں محبوب تیرا جمال تے ویکھیا، تیرا حسن ویکھیا، تو نظر نہیں آیا، تیرا گھر ہی ویکھ لیا. ناظم بچشم خود کے آندا مینوں اپنی اکھاں تے بڑا فخر ہے تے مان ہے کہ بڑی خوش نصیب نکلیاں. ناظم بچشم خود کے جمال تو دیداس، افتم بپائے خود کے قوت رسیدات. میں اپنے پیراں تے ڈگ ڈگ کے انہاں نوں سجدے کرنا تے کڈے قسمت والے تسی پیر نکلے جڑے محبوب دی گڑی چ پہنچ گئے. ہر دم ہزار بوسا دنم دستے خیشرا کو دامنت گرفتہ بسویم کشیدات. ہر مرتبہ میں اپنے ہاتھ نوں کئی ماری بوسا دینا بھی یہ کڈا خوش قسمت ہاتھ نکلا کہ تیرے دامن تک پہنچ گیا. بیت اللہ نہ چمٹ گیا، غلاف نہ چمٹ گیا. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی کیسیاں بشارتاں دتیاں کہ من حج اللہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس آدمی نے اللہ نو خوش کر لی حج کیتا تے کوئی بے حیائی دا کام نہ کیتا، کوئی شریعت دے خلاف کام نہ کیتا، رجا قیام والا تم وہ اس طرح مکہ شریف تو واپس آیا جویں وہ دی ماں نے انہوں ہن جمیا. سب گناہ دے کھاتے جڑے سی صاف کرتے رب نے پاک ہو کے آیا. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اور موقعوں دی بڑی بات فرمائی الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج قبول ہو جائے اللہ نو تو دا کم از کم بدلہ اللہ نے رکھا کہ جنت ہے. جنت گھٹ تو گھٹ انعام اس بندے دا جہاں حج اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. العمرۃ العمرۃ کفارۃ لما بینہما، جے ایک عمرہ کیتا اس بعد دوسرا عمرہ کیتا تو دے درمیان جڑے گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ چاٹ دیں. مگر یہ نال میرے بھراؤ عزیزو جب اسی نیک لوگوں کے حالات پڑھتے وہ میدان عرفات ہی روندے رہے، احرام بندے بھی روندے رہے. ادھر اللہ رسول دیاں ضمانتاں ہیں کہ تسی عرفات دے میدان تو جدو نکلو تو یقین کر کے نکلو بھی تسی بخشے گئے، مگر وہ روندے ہی مڑے اتوں. تو یہ مسئلہ پھر ذرا پیچیدہ ہو گیا کہ اللہ رسول کی ضمانتاں بھی برحقیت اور ان لوگوں نے پورا یقین ہے مومن ہے، مگر یہ ہوئی روندے اور آنسو بہاندے مڑے. اللہ تعالیٰ سارے تے رحم ہی کریے، فضل و کرم فرمائی. اب تھوڑے سامنے میں امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ دیال کرال قاصد الملکرات تو فصل یہ ہوئی مقرر کی تھی کہ کس طرح لوگ میدان عرفات گئے جو تھے وہ بیچارے خوف زدہ رہے تے روندے رہے. ما دا فی خوف بعض صادقین دا وقوف بعرفات. یہ بڑی نچوڑ دی گل ہے جڑی میں اپنے لیے اور تہاڈی یاد دہانی لی بیان کر لگا کہ رب رسول دے وعدے بھی سچے ہیں مگر دوسرے پاسے لوگ لرزنا ہے تو بالکل خوف زدہ تو کمب دے. ان سالم المری کالا وقفہ مترف بکر بن عبداللہ. سال مری راوی بیان کر رہا کہ دو ولی خدا دے جڑے ہیں مترف بن عبداللہ، مترف اور بکر بن عبداللہ میدان عرفات کھڑے ہوئے. فقال مترف اللہم لا تردہم اليوم من اجل. اتنے بڑے ولی نے آکھیا کہ اللہ اج انہاں سارے لوگوں نے کتے میرے پاروں نہ خالی موڑ دیں. میں انہاں دے اندر ایسا قصوروار اور مجرم ہاں کہ کتے میری نحوست پاروں یہ سارے ردے نہ جان. وقال بکر ما اشرف من موقف ارجاؤ. اور امام بکر نے آکھیا کہ یہ میدان جڑا عرفات دا کتنا اعلیٰ مقام ہے کھڑے ہون دا اور کنی وڈی اتنے آس ہے لہلی جڑے اتنے کھڑے ہوندے بڑے وعدے رب رسول دے. لولا نہیں فیم
بشرطے کہ میں نہ چ نہ ہوندا. کیا ہے اج دا دن میدان عرفات دا بڑا حال ہے، مگر میرے جیسا آدمی جڑا اتنے ہے نا اس باروں ڈر ہی ہے بنا سارے جواب نہ ہو جائے. وانا عن الفضیل ابن عیاض ان وقف بعرفہ والناس یدون وهو یبکی بکا سکلا محترق. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ میدان عرفات کھڑے ہوئے، لوگ بھی دعاواں کرتے سی مگر یہ روندے ہی رہ، جس طرح ایک ماں دا بچہ جوان فوت ہو جاتا تو دل جڑی روندی نے اس طرح دا روندے روئے. فلما کادت الشمس تسقط کعبہ دالا لہر. جدوں سورج ڈبن دا وقت آیا تو حضرت فضیل جیسے ولی نے اپنی داڑھی میں پھڑیا، ثم رفع راسہ الی السماء، تو پھر آسمان وال منہ کیتا، وقال وا سواتا منک وان غفر. ہائے تیری بدنامی قیامت دن، بے شک تو بخشیا بھی گیا تے گناہ کنے کیتے، کنی خلقت دے سامنے اسے رسوا ہوئے گا. جدو ایک ایک گناہ تے پکاریا گیا بے آ چاند تو چڑھا کے دنیا تو آیا، کی بنوں گا تیرا؟ ایڈے نیک اور خدا دے پیارے بندے. وانا بالادیان قال كنت بالموقف فرات شاب متركا منذ وقف الناس الى ان سكت القرص. راوی بیان کرتا کہ میں میدان عرفات میں بھی سی تو میں ایک جوان نو ویکھیا تو سارا ٹائم جڑا سی نا زور تو لے کے مغرب تک سر چکائی رکھیا انہیں، حتیٰ کہ سورج غروب ہویا. کل تو سورج ڈبن دے نیڑے چلے یا حاضب سجدہ کر دعا. تو میں انہوں آخیا اللہ دیا بندہ لوگ اینیاں دعاواں کرتے رہے، تینوں میں ہی ویکھیا تو صرف سر نیواں کر کے کھڑا رہا تے ہاتھ اٹھا تو کوئی دعا مانگ. فقال علی سما وحشہ، انہیں آخیا دعا تو کرنوں جی چاہتا مگر دل چ گھبراہٹ بڑی ہے، جواب نہ آ جائے کہڑے منہ نہ دعا کرنا، کام کی کیتے ہے تو. فقلت له هذا يوم العفو من الذنوب. میں انہوں تسلی دیتی اج دا دن گناہ دے معاف ہون دا دن ہے، اس تو کنے بھی ہے نا تو رب کے ترلا کر. قال فبسط يده في بسطه وكميت، ہاتھوں نے اٹھائے مگر ہاتھ اٹھاؤں میں دکھ گیا اور میرے سامنے اس کی موت ہو. زندہ نہ دے آئے نہ خوف خدا تاری ہے. اس تو اللہ دے نیک بندیاں دے واقعات جس طرح احرام بننے دے موقع سے بھی امام علی بن حسین زین العابدین اسیان اگے امام جعفر صادق ہے انہوں نے حالات لکھے. ان علی بن حسین انہوں حجہ فلم احرم وستوت بہ راحلۃ. حضرت علی زین العابدین نے حج کیتا، اپنی سواری سے بیٹھے، اس پر لون ہو ورتا رنگ کھٹا ہو گیا، درد تے جسم کمبنا شروع ہو گیا. ولم یستطیع تلبیہ تے لبیک کہنے کی ہمت نہ ہوئی. رسول اللہ دا بچہ فقیلا ما لک لا تلبی، لوگوں نے آخیا تسی لبیک نہیں آندے. فقال اخشى ان یقول علی لا لبیک ولا صالح. بڑا ڈر آؤں میں آخا اللہم لبیک تے اللہ کہہ دے لا لبیک ولا صالح، نہ تیرا لبیک منظور ہے اور نہ تیرا اتنے آنا کوئی مبارک ہے. فلما لبا کو شیارت لبیک کیا تو بے ہوش ہو گئے. اے ساری فصلیں سے تھی. معاملہ کی ہے یاد رکھو، کسی کام دے سر انجام پاؤنی سرے چڑھنی دو شرطاں راضی. اس تو نراب سنتے جانا بھی اللہ نے آدم من دیتی رسول نے اسے تے بہ جانے نا بے روزے نہ گناہ معاف ہو جائے. جہی وہ واسطے ضروری ہے نا بھی جہدے نہ بخشش حاصل ہونی ہے وہ فکر نہیں کرے. بہت اس تو نہ غافل ہے. تدے لکھاں جاندے روزے بھی لکھاں کروڑاں رکھ دے. دین نے جو اصل انہوں نے شہر کا دسیا کتے نہ لگا، نہ روزہ لوگوں کو متقی بنا، نہ حج گناہ تو انہوں نے باز رکھتا. سارے کم وہ بلکہ اگے تو زیادہ ہوں. دو چیزاں تسی سمجھدار لوگ جے سمجھ لو بے ڈاکٹر دا قابل ہونا بھی ضروری ہے. میرا علاج کرتا نہیں فائدہ نہیں کہ جڑا کام کر رہا اپنے فن دا ماہر ہوئے. وہ بھی اگر مہارت کمی ہے کچھ نہیں، وہ بھی نہیں کام مکمل ہو سکتا. استاد جڑا اگر وہ تعلیم دینا چاہتا کامل استاد چاہیے جڑا سارے علم جانتا ہوئے. ناقص العلم نے کی علم دینا، وہ اپنی معلومات پوری. فائل جڑا کام کر رہا وہ واسطے ضروری ہے بیا وہ اپنے فن دے اندر پورا ماہر ہوئے. اور یہ مقابلے دوسری شے ہے بھائی جتنے وہ عمل کر رہا نا جنہوں پڑھا رہا یا علاج کر رہا وہ بھی قابلیت ہونی چاہیے، مفعول قابل ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر بہت قابل ہے مگر بیمار جڑا وہ پرہیز نہیں کرتا یا اس نوبت نوں پہنچ گیا علاج انہوں فائدہ نہیں دے سکتا، اتنے بھی وہ گل بےسر ہو جاتی. عالم اور نبی کڈا نیک ہے لوگوں نے ہدایت کرتا مگر وہ سمجھنے والا جڑا وہ دل ٹھیک نہیں، وہ کوئی نہیں نصیحت حاصل کرنا چاہتا، روگ لگے انہوں وہ بھی تندرست نہیں ہو سکتا.
فائل دا کامل ہونا اور جڑا مفعول ہے وہ قابل ہونا کہ وہ اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس دوائی کا اثر قبول کر سکے یا بد پرہیزیاں کر کے یا ہن بھی کری جاتا دعا نوں بہتر کر دیندا۔ اس تو دین نے جتھے بشارتاں دتیاں خوشخبریاں دتیاں وہ نال ہی دسیا بھی اپنے اندر وہ جوہر پیدا کر کہ اس انعام دا مستحق ہو سکیں۔ یہ آٹومیٹک نہیں ہو جانا بھی ماں دے پیٹ تو جمیا تو آ جانا، تینوں بدلنا پینا۔ وارث شاہ میاں سنیار وانگوں جٹ پھیر مڑ بن کے گل آ، کیسی بات کہ جی سنیارا پرانے زیور نوں گالدا نا وہ میل کٹ دینا پھر وہ اصلی سونا سامنے آتا۔ حج روزے نمازاں سب اسی طرح ہی ہیں۔ وارث شاہ میاں سنیار وانگوں جٹ پھیر مڑ بن کے گل آ، نواں انسان بنا دین جی وہ نہیں بنتا تو ساری محنت ضائع، پیسے بھی برباد گیا، وقت بھی گیا، کچھ نہیں رہا۔ اور یہ سارا تو بڑی گل جی اللہ کے رسول علیہ السلام اطلاع دیتی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تہاڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا نہ تہاڈے مال ویکھدا، تسی کنے مالدار جے بھی رب نہیں ویندا، تسی خوبصورت جے کالے جے بھی نہیں وہی نظر، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ صرف تہاڈے دل ویندا تے تہاڈے عمل ویندا، وہی نظر انہاں تے بھی دل دا کی حال ہے، میری محبت اور مینوں خوش کرن دا جذبہ یا صرف سیر لی آیا۔ کئیاں دے کم مڑے ہوندے سمجھے مکے گیا دعا ہو جانی، اس تو دھی دا نکاح نہیں ہوندا، مال نہیں ہوندا، وہ بھی بیکار ہی ہو گیا۔ رب نوں خوش کر لی گیا اور عمل اس طرح کیتا جویں اللہ دے رسول علیہ السلام دس فرمایا، اللہ نہ صورتاں ویندا نہ مال ویندا، تہاڈے دل ویندا اور تہاڈے عمل ویندا۔ دل ایک ایسی شے ہے جہدے بارے اعتراض کرتا مولوی صاحب نے آخیا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل سے کریے کی، بالکل انہیں دین تو بےخبر سے جاہل ہے، پوری دنیا کا سٹائل ہے بے دل جڑا یہ نیکی بدی کا منبع سرچشمہ، اس تو دل اللہ نو وساؤن کا مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ خوف، وہ پیار دل چ اور اللہ تعالیٰ نے وسنا کی ہے، وہ نہ کعبے چ وسدا نہ رشتے وسدا، جڑے آدھے رستے بیٹھا وہ بھی پھر ہاتھ جوڑ دے بھی کداں بیٹھا، کوئی جی بندہ کرسی بنا توبہ توبہ اسی نہیں جانتے کداں گل تو کچھ بھی نہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نو اسی کوئی نہیں سمجھ سکتے، مگر ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دے ذریعے بھی آخیا کہ جدوں بندہ نماز پڑھتا، صحیح بخاری دی کہ تہاڈے چوں جدوں کوئی نماز سندا فین اللہ قبلہ وہ منہ دے سامنے اللہ ہوندا، ہن عرش کتھے گیا، منہ دے سامنے آخیا سیدی وہ کتھے ہوندا، اللہ اتنے آ کھڑا، صرف توجہ دی ضرورت ہے کہ تسی نماز بے دھیانے نہ پڑھو، دھیان کرو کیسے تسی رب دی حضوری چ حاضر۔ ایک محاورے نوں لے لینا غلط رہی، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ نونیہ لکھا، اتنے یہ ہوئی کیا جو میں دل دے بارے لکھ چکا، انہوں نے اتنے فتنہ پایا، عرش تے ہونا وہ کون منکر ہے، جدوں یہ کیا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز خدا، وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، وہ مطلب یہ نہیں عرش تے ہے نہیں گر، انہوں کی کھوپڑیاں تنگ ہے، وہ عرش تے ہی ہے مگر اپنے علم اور محبت پانوں بندیاں دے نال، واہ ماں کو میں نہ ماں کر، تسی کتے ہو خدا دا میں تھوڑے نال، یہ نہیں آج یاد آؤں، اس تو پیار پانوں سارے نال ہے، رات دے اندھیریاں چ انہوں پکاریے، سمندر دی تہ یونس علیہ السلام پکاروں نال ہے، سب دی سندا، جنہوں نے یہی سمجھا بھی بہت دور بیٹھا، اس تو نبیاں ولیاں دے حوالے انہوں نے کام کرتا، وہ شعر انہوں دا رد ہے کہ تسی آندے رشتے چلا گیا تو سارے کام انہوں آپ نہیں کرتا، ولیاں نبیاں دے تے غلط کر لیا، انہیں آپ ہی دنیا بنائی ہے اور آپ ہی انہوں کنٹرول کر رہا، تو ہاتھ ہی دا انتظام ہے، تے رحمت دی بندیاں دے قریب ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے فل قلب بیت اللہ جل جلالہ، اے دل جڑا نا تیرا، یہ چھوٹی جی شے نہ سمجھی، یہ اللہ تعالیٰ دا گھر ہے، یہ چلا وسدا، فل قلب بیت اللہ جل جلالہ، ایڈی شان والا جڑا دا گھر ہے، حبم و اخلاصم مال احسانی، مگر یہ نہیں دیکھے نے ڈیرا کیتا، وہ دی محبت، وہ اچھا برتاؤ اور وہ واسطے نیت نو صاف کرنا، یہ مراد ہے۔ ایک روایت حدیث کے بارے کہتا جاتا بھی حدیث نہیں، مگر عالماں نے منیا کہ گل جڑی ہے درست ہے، صحیح ہے، وہ فرمایا کہ انسان جڑا وہ بارے کیا ماں واسن عرضی ولا سبائی، اسرائیلی روایتوں جو مگر علماء نے قبول کیتا، کئی حدیثاں جی مضمون آ گیا کہ نہ میں زمین چ سماؤنا تے نہ آسماناں سماؤنا، یہاں گنجائش نہیں مینوں اپنے اندر لے سکن، ولکن وسعني قلب عبد المومن، میں اگر کسی جگہ سما سکتا ہوں تو مومن بندے کا دل ہے، اگر انہیں دل نوں صاف ستھرا کر لیا اور میرا پیار اور محبت اسے آباد کی تو فرماؤندے وَمَا وَسِعَ قَلْبُهُ الْإِيمَانُ بِي وَبِمَحَبَّتِي وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِالْحُلُولِ كُفْرٌ،
جے آکھے نا رب وچ وڑ گیا یہ کفر ہے، جے سمجھے وہ ایمان رکھنا وہ محبت کرنی یہ ٹھیک ہے۔ اے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 62 صفحے تو میں موضوعات پڑھ رہے ہیں، اور آخر سے انہوں نے آخیا قرآن نے جو کچھ آخیا نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ اساں اپنی امانت پہاڑاں دے آسماناں اور زمیناں دے پیش کی چک دے دے، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیتے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَ ذَلِكَ، انہوں نے آخیا نہیں ساڈے اٹھانے نہیں، وَأَشْفَقْنَا مِنْهُ، ڈر گئے، وَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ فرماؤندے جو اس روایت چاہوندا کہ مومن دے دل سماؤنا وہ ہوئی گل ہے کہ مومن نے اٹھا لیا انہوں کہ تیری محبت اور پیار۔ اور اس طرح علامہ اقبال فرماؤندے فرشتے بہت اللہ دی پیاری مخلوق ہے مگر سجدے کرن جوگے وہ صرف یہ سجدہ کر سکتے زے نوری سجدہ میخائی دے خاکی بے شرا، مگر یہ مٹی دا بنیا جڑا ہے دا بہت امتحان ہویا۔ اللہ نے آخیا کوئی محبت کرنے بھی اگے آؤں گا، یہ سجدے کرنے والے تے غلاماں دی طرح بہت ہے، کوئی پیار کرنے والا جدا پھر نتیجہ بڑا اوکھا، بہت ازمائشاں ہون گیاں، قدم قدم تے دکھ ہون گے، کدھرے تیرے بیٹے ذبح ہون گے، کدھرے تیرے گلے سے چھری ہوئی، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دی۔ ایک بار آندا فرشتیاں دا مقام بندگی ہے، یہ حکم بندے بہت فرما بردار، مگر عاشقی دا مقام جڑا محبت دا یہ اس تو اگے ہے۔ دے خاکی دے نوری سجدہ میخائی دے خاکی بے شدا، انہاں کو صرف سجدہ منگیا مگر اس بیچارے کو بہت کچھ منگیا۔ اے خادم حسین میرا بھائی ہے نے کتاباں پڑھیاں علامہ اقبال دا دیتا ہے انہوں کلام، وہ تو کچھ کڈے اس اشعار منتخب میں کہ بڑا پیارا شعر ہے، دل برنگو بوو کاخو کو مدے، اقبال آندا اپنا دل جڑا نا یہ ہوئی تیرے کو موتی ہے جڑا خدا کو تو سگات کھانی ہے، اس دل نو رنگو بو تے نہ لا دیں کہ خوشبودار تے خوبصورت شکلاں دیکھ چڑیاں تے محلاں اور باغاں تے نہ لا دیں کہ ایہو کوٹھیاں بنگلے، دل برنگو بوو کاخو کو مدے، دعائی خدا دی یہ سودا سستا ہے نہ کر لیں مہنگی شاید، دل حریم اوس جذبہ مد، اے دل جڑا نا اے حریم ہے خدا دا، اے اس تو سوا کسے نہ دے، اور جو مرضی دینا ہی دے دیں، دل نہ دیں، دل ایک خدا دے واسطے رکھ لے۔ اس تو جڑی بات میں تھوڑے سامنے عرض کی تھی کہ اپنی جگہ کوئی ڈاکٹر کتنا ماہر ہے مگر مریض سے صلاحیت نہیں کہ وہ دعا اثر قبول کرے، وہ کس برودا حج تے جان سب اللہ دے وعدے سچے ہے مگر انہاں وعدیاں دے حقدار بن جوگے بھی ہون کہ انہاں دے دل پاکیزہ ہون، خدا رسول دی محبت ہوئے، انہاں کماں لئی تیار ہون جڑے اللہ رسول نے دسے۔ اس تو قرآن پاک تے سورہ حج پڑھی دانا اوتھے اللہ پاک نے فرمایا وبشر المخبتین، اے قرآن تے ایک جگہ ہی مخبتین آیا، کتے نہیں آیا، حج دے سلسلے آیا مخبتین خے بے تے، خب تو زمینوں دے جڑی نہیں آئے، کچھ زمیناں اچیاں اور نجد اخواؤں، دوسرا پست زمیناں، اللہ نے کیا ہے جے میرے کو آنا ہی نا کہ مخبت ہو گیا نیواں ہو جا، جی میں پست زمین ہے اتوں ہر کوئی روندا رنگدا، تو آجی دی حد کر دے، تو سمجھ کے اس دنیا مندہ آپ نو جاننا جگ نالوں یہ ہو عارفاں دا دستور نہیں، تو انہاں سوچیں دس دنیا خندیر کتے ہے، تو سمجھی انہاں تو بھی یار میں پیدا، اے میرے عیب اگر چھپے اور خدا نے نہیں ننگا کیتا دے دی مہربانی ہے، ورنہ ایسی بدبو اندر کے کوئی بہن ہی نہ کھول دے، کہہ جا تو بندہ اندر صرف رب دی ستاری اور پردہ پوشی ہے، ورنہ ہر انسان اگر وہ پردہ اٹھاتا ہے منہ مکھاؤں جو گن فضل و کرم ہے وہ پہ انہیں ٹکیا ہوا۔ اس پاروں اللہ رب العالمین دے مخبت متواضع نیواں، اے خشوع تسی پڑھ دے خشوع ہونا چاہیے، خشوع بھی صرف نماز تک رہ گیا، اللہ تعالیٰ آندہ نہیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، دین دے حکم جڑے نا بہت لوگوں لی مشکل ہے، انہاں کو عمل نہیں ہو سکتا سوائے خشوع والا۔ خشوع دا کی مطلب اصلی چکنا، پست ہو جانا، آواز نیوی ہو جائے، گڑ گڑ کے بولے نہیں، اور گدے دی آواز ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اللہ آندہ دن قیامت دے بندیاں دی آوازاں خدا دے سامنے خشوع کر جانگی، بہت پست ہو جانگی، نکل گئے کتے آندہ خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ، انہاں دیاں نگاہ چکیاں ہوں گیا۔ اس تو زمین نے بھی آخیا کہ ارض خاشعۃ، زمین بالکل دبی ہوں ہے، بارش ہوں پھر پھل جاندی ہے، نیواں ہونا دبنا، اینوں اللہ تعالیٰ نے آخیا بھی تو جنہ عاجز ہو کے آویں گا نا، اور تسی دیکھ لو حضرت علی رضی اللہ اپنے خطبے چاہتے بھی کوئی حد عاجزی جی رہ گئی، بڑے بڑے حاکم ہیں، ایسی ایسی انہاں دی وردیاں نشان ہے لاؤنے پیندے سر، ایک حد آ جاندی جتھے آکھا جاندہ پائی ہن دربار شروع ہو رہا، ایتھے اپنی وردیاں تبدیل کر،
اور وردی سادہ پھر جویں ایک فقیر اور مسکین آدمی ہوندا ایک تیر چادر بن لیندا ایک موڈیاں تے رکھ لیں سر ننگا پیراں دی وہ جُتی نہیں جس نال دے گٹے ٹکے جان اے جڑا آندے نے پیر دا جنہاں نے چھت نہ ٹکی ہے لوگوں نے آپ ہی بنایا یہ کوئی مسئلہ نہیں صرف ٹکنے جڑے آپ نے فرمایا جے موزہ بھی انہاں دے موزے نوں اینا کٹ دیو بھی ٹکنے ننگے ہو جاؤ نہیں تو بشک جُتی جڑی نہ ہو تسی بند ہی پہنو کوئی نہیں مگر یہ سارا حال جڑا بنا خوشبو ہے سر دے وال کھل رہے ہیں مٹی پیندی ہے گرد و غبار اٹھتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کیفیت ہے نہیں تاریخ بعد لکھ دیں جی اسے اپنی داڑھی ٹھیک کرو سر دے والے حج تو پہلا کتابیں لکھا کام ہی خراب کر جیوں رمضان شریف دا مہینہ مکنا اے 2 مہینے 10 دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہ سر مناونا کوئی نہیں ٹھیک کراؤنا نہ کینچی نہ اسرا نہ داڑھی نوں چھیڑنا تو تدے داڑھی انہوں دی پھر بہت وڈی ہو جاندی اوتھے جا کے ٹھیک کراؤں دے اوتھے ہی سر مناؤں دے تے داڑھی دا جڑا ہوندا بے مٹھ پھڑ کے کترا دے رکھ دے ہمیشہ موٹھی سی مگر ایسے حرام پاروں پھر 2-3 مہینے بہت لمبی ہو جاندی یعنی شوال چڑھیا اور پھر ذی الحج دی 10 تاریخ سے نہ سر نوں چھیڑنا وال جڑے بکھر جانے اور تدے اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا سب تو چنگا حجی کیا فرمایا شاید ستفر جدے وال کھل رہے ہون کہ جیسے سے مٹی کٹا بہت پیار آج دی انتہا کرے ماڑا بن کے جائے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفیوں حج دا سفر کیتا تے پیدل آئے تے لوگوں نے آکھیا نبی علیہ السلام نے سواری تے سفر کیتا دین کوئی منع نہیں کردا انہوں نے آکھیا نہیں یہ منع والی گل نہیں مسئلہ ہے میرے جیسا گناہگار جنہیں ساری عمر خدا نوں ناراض کیتا او دے تے نک تے لوگ نا کڑا پا کے تے او زنجیر پا لیندے تے کھچ کے لیاوندے نا اے بھی اودے نال بہت اچھا سلوک سی خدا کہ میں سواریاں تے آواں خدا کے منت اور ماجرا معافی منگن کہ درگزر کرے معاف کر اس تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک یاد دلاؤں ہے تو اپنے تے نگاہ کر کتے جانا قتل الانسان مغفرہ جے پیدائش اپنی نوں ویکھیں تے غرور کرنا بندا نہیں تو جمیا کتوں انا خلقنا مما یعلمون پردے چی گل رکھ کے کہتا بھی اساں تینوں او دے چوں پیدا کیتا جڑا تو جاننا نہ لئیے تو برا مناویں گا تینوں پتہ بھی وہ کہڑا پانی سی ماں دے پیٹ کی تے تو جمیا شرم آؤندی ہے لوگوں نے دا نام لیندے اتھوں جم کے میرے نال کرنا قتل الانسان مغفرہ میں نہیں یہ شین خلقا من نطفہ اور نامرادہ تباہ ہو جاوے تو بد دعا دیتی قتل الانسان اے ہلاک ہو جانے باغی انسان یہ نہ بھی سوچ دے ایڈے نہ شکریہ کہ ایک بون چو بنے اور میرے نال آکڑ دے پھر دے فرد شکم دا بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے نکلیا کڑے رستیاں تھا نہیں اس تو امام قرطبی فرماؤں دے اللہ دے ایک نیک بندے نے آکھا جڑا 2 باری تو پیشاب دے رستے چوں نکلیا دیکھو نا میری تہاڈی تاریخ ہے مگر شرم آؤندی ہے ایک باری تو باپ دی نالی تھنی نکلیا ایک باری ماں دی شرمگاہ تھنی نکلیا 2 باری پیشاب دے رستے نکلنا ہن تو بڑا بندا پھرنا دعوے کرنا اور خدا نہ چکرے کرنا کو حیا کر نیواں ہو جا فرد شکم دا بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے نام دھریں کافور زنگی دا پر کو کون قبول زنگی حبشی کالے ہوندے تو انہاں دا نام کوئی ماں باپ پیار نہ لکھ دین کافور کافور سفید ہوندا ہن کالے سیاہ دا نام دے کافور رکھتا جائے کون منوں گا کہ واقعی کافور ہے وہ تو کالا اس تو اسی بڑے بنیے فرمایا بڑے بڑے کوئی نہیں مٹی جو تواڈے حصے اجزال ہے پانی بنیا وہ ماں دے شکم گیا کنی دیر تک تو خون ہی پیندا رہا ماں دے پیٹ ہن پیدا ہویا میرے مقابلے کان انسان اکثر حسین جدلا ایڈا چکرالو ہو گیا نیواں ہو کے رہ پھر عزت پاویں گا میرے چاکی جی اسی انہاں کو اپنے ہارٹ سے ٹھیک کراؤندے سی مستری ان پڑھ بندہ بھی کسی بڑی پیاری بات کہ حکمت جڑی ہے موتی ہے کتوں بھی ملے چکیا رویں گا پھڑیں گا وانگ بیری اچا بنے گا جائیں گا کپیا نیواں رویں گا نا بیری کی طرح سے پھاڑنا لبھی جاتی ہے تے جے سنوبر کی طرح آکڑیا رہیں گا تو کس دن طوفان آؤ گا پھر لک تو توڑ کے چھڈ دو بڑا نہ بن نیواں ہو جا من تواضع للہ رفع اللہ جڑا اللہ دی خاطر نیواں ہو گیا اللہ دی خاطر اللہ انہوں پھر بہت بلند درجہ دے وہ شان اور مرتبے پاؤندے رحمت اللہ علیہ بنتے مگر جس طرح نیک لوگوں نے آخیا بھی متکبراں دے سامنے تکبر عین دین ہے وگڑیاں دے سامنے نیواں ہوئے نا یہ غلط گل ہے اللہ دے اگے نیواں ہونا کیونکہ تو عاجز بندہ بندے آگے نیواں ہو گیا تو تے پھر اللہ تعالیٰ دی پگڑی نوں ذلیل کر دیتا تینوں نے اپنا خلیفہ بنایا تو بندے آگے چکدا پھرنا بندیاں نوں برابر سمجھ کے بھرا من انہاں نال محبت سلوک نیواں نہیں ہو اقبال رحمت اللہ نے اس تو توحید دا نقطہ بیان کرنا کیا آدم از خوے غلامی دے سگاں خار ترس
انسان کی جدو غلامی کرتا وہ کتے تو پیدا وہ تو بھی زیادہ دلیل من نہ دیدم کے سگے پیش سگے خام کر آدھے میں نہیں دیکھا کسی کتے نے دوسرے کتے کے سامنے سر نیواں کیتا تو انسان ہو کے کرنے لگ گیا. اس تو بندے آگے تکبر ہے بڑا بن کے رہ خوددار رہ اپنی شان نو پہچان کہ تو خدا دا خلیفہ مگر اللہ دا مالا آوے تو اتنے بڑا کوئی نہ بن خدا تو عاجز بننا. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے بے بسی ہے. اے میں ان 2 دن ہوئے جنازہ پڑھایا جمعرات دی رات ہی دوست سی میرے اور آخری جمعہ پڑھ کے گئے جدوں آتے سی بچے کچھ باہر سی انہوں کو بھی چلے جاتے اسی کنبا گٹی تھی ماسٹر محمد یونس اللہ رحمت فرمائے بہت محبت کر رہے جمعہ کہنے لگا یار پڑھ کے جانا گیا اتنے جان کوئی نشانی نہیں سی بیماری کی نہ کوئی گل سی جاندے ذرا تکلیف ہوئی فوت ہو گیا. 4 دن بعد لاش پہنچی مینوں نہ بچوں نے آخیا رات لے گئے 12 بجے جنازہ انج الحمدللہ رات دے باوجود سمجھو یہو جہے حالات سی خلقت اینی سی دل نے منیا کہ اینی مخلوق اللہ دی جمع ضرور اللہ اپنے اس بندے تے رحم کرو. اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں مات تدری نفسم بیائی ارض تموت میرے نہ کی مقابلے کرنا تینوں تے اپنا بھی نہیں پتا تیری موت کتنے آ جائے کدوں تو دنیا چھڈ جانی ہے. میرے نہ ٹکرا نہ لے میرا عاجز بندہ بن کے رہے میرے سامنے جنہ چکیں گا اتنا ہی مرتبہ پاویں گا. رسول کریم علیہ السلام کائنات دے اشرف ترین آدمی نہ رب نے وہ جا بنا نہ بنایا ہے. آپ دا حال سی جدو کھانا کھان بہندے اس طرح بہندے آپ نے ہوں نہ آ کھلو کما یا کھلا میں دسترخوان سے اس طرح بہ کے کھانا جی میں غلام اپنے آقا دے سامنے بہ کے کھانا کوئی نہ کرسی نہ میز نہ نخرے غلاماں کی طرح. ساری زندگی آپ نے وہی طرح سمجھائی پھر رب نال کا مقابلہ وہ سامنے اسی چوں کرن جوگے نہیں جدوں چاہے مٹا کے رکھ دے کوئی حیثیت نہیں. اے سمجھو محکمہ واپڑا جڑے دے افسر ہے دوست بھی آؤندے سلیم صاحب انہوں دے نال چنا صاحب یہ سندھ ہے اور جماعت المسلمین چ رہے ہوں کچھ چھڈ گئے انہوں نے کیوں کافر لوگوں نے آدھے مگر اجے بھی کچھ چیزاں ذہن چ ملاقات بھی چلے گئے میرے کو گھر بیٹھے اتنے رفع دین کی گل ہوگی میں یار پاویں ایک باری کرو تو پاویں زیادہ باری کرو سمجھا تو کرو بھی ادھر خانہ کعبہ سامنے ہوں انہوں اسی منہ کر رہے ہیں ہاتھ جڑے انہوں کا رخ ہوں تو دونوں ہاتھ اٹھاؤنے ہیں تو انہوں وانگوں نہیں اٹھاؤندے جنہوں نے سنت نو بدنام کراتا بھی لوگوں کے تو مکھیاں اڑاؤندے اے کوئی رفع دین کچھ نہیں. اے ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیر ٹکاؤ اور اپنے دل چ بٹھاؤ کہ ویکھو نا میرے دونوں ہاتھ خالی ہے کوئی شے نہیں انہاں دے اندر. اللہ تعالیٰ دے سامنے اقرار کردہ رفع دین تسی فارسی ترجمہ کرو تو دست برداشت اردو کہہ دو دست برداری کسی چیز کا جھگڑا میں بھی ہاتھ پایا دوجے بھی پایا وہ آندا میری ہے دوجا آندا میری وہ ہاتھ چک لے گا کہتا میں چھڈی میری نہیں یار. اللہ دے سامنے بندے نے ہاتھ اٹھاتے میرا مجھ میں کچھ نہیں بھی نہیں ہے سب ہے تیرا کیڑی گل تے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بگانا نہ جان اپنی نہ ہاتھ پیر اپنے نہ مال اور کچھ نہیں میرا. انہیں صاف ہاتھ کھڑے کر کے آخیا تیرا کار ہے میں گواہ بنا کے آنا تو میں کسی شے دا مالک اس چنا صاحب نے اگلا یا ساری عمر رفع دین کیتا گل نہیں سمجھ آئی. ایڈی وڈی توحید دی رمز ہے کہ بندے نے اپنے رب دے سامنے بالکل ہتھیار سر دیتے تے میرا کی ہے جدا میں مان کراں آکھاں میرا زیر گردن فقر و مسکینی چراغ فرماؤں دنیا جڑا غریبی مسکینی دا مسئلہ نہیں حل ہوندا اے رولا کیوں پیا کچھ امیر بن گیا زاں کیا حق است می گوئی دے ماس سارا فطور اس گل دا بھی شاہ خدا دی ہے تو کہتا ہے میری ہے تو اپنی بنا کے بہ گیا اس تو دے بندے مردے رہندے تو نہیں دینا تو آندا میرا مال ہے فرعون دا یہ قرآن پاک نے کہا کی جرم سی انہیں کہا انما اوتیت علی علم عندی رب اتنے کی کردا رہا میں اپنی عقل اور دانائی نال مال حاصل کیتا. اللہ پاک فرمایا اس بیوقوف کو سمجھ ہی نہ آئی کہ تیرے تو بڑے بڑے ہو گئے اور تو 10واں حصہ بھی انہوں کا نہیں پا سکیا جی دولت دیتی کتنے ہوں پھوک مار کے اڑا تھی بیوقوف کہیں گے جی میرا نہیں یہ سب رب دا اور یہ ہوئی رفع دین ہے اللہ میں ہاتھ اٹھاتے میرا کسی شاید دعویٰ نہیں جناب میری کوئی شے ہے تیری ہے اور جتھے تو کہیں گا میں تیرے حکم کے مطابق خرچ کروں. اس تو جڑا ایک پاسے اللہ رسول دیاں ضمانتاں بے حاجی بھی آ انعام ہے دوجے پاسے ہے بھی خدا دے نیک بندے اتنے بھی ڈرن رہا کوئی ہوئی ہے پھر رب کی طرفوں کمی کوئی نہیں میرے کوئی قصور نہ رہ جائے جس تو پھر دوائی مینوں اثر نہ کرے. ڈاکٹر قابل ہے مگر میں خود ہی جڑا نا بد پرہیزیاں کر کے یا ہن بھی نہ لے کے اپنی پاروں ایسا نہ ہو گیا کہ وہ دوائی مفید ہوندیاں بھی میرے سے کوئی اثر نہ وہ قصور بندے دا ہوگا خدا دا کوئی نہیں.
اس تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جگہ دا سمجھایا بے زمین تے آرام نہ چل، اس طرح نہ پیر مار بے جگہ تو زمین نوں پھاڑ دیں گا، یا اینا اچا ہو کہ تو لم تبلغ الجبال طولا، اچا ہو رہا پہاڑاں تو اچا ہو جائے گا۔ رب نے مثالاں بھی سر توڑن والی دیتیاں بھی ایڈا اوکھا ہون ڈیا ہے پہاڑاں تک اچا ہو جائے گا، ایڈے ایڈے بلند پہاڑ ہیں میرے، یا زمین نوں تو پھاڑ دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل چل کہڑے خیال تو آکڑنا پھرنا چج نہ توڑ۔ اتنے میرے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی لکھ دے کہ اللہ رب العالمین نے گل سمجھائی ولا تمش فوق الارض الا تواضعا 261 سورہ کہ زمین تے چل تے عاجزاں دی طرح چل فکم تحت قوم هم منکر عارفا، اے جس زمین تے تو چل رہا نا تیرے پیراں دے تھلے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں جنہاں دیاں بڑیاں شاناں سی تے مرتبے سی، وہ وزیر سی تے حکمران سی، تو کی بنیا پھردا اے تیرے قدماں دے تھلے ایسے لوگ ہیں جڑے تیرے نالوں بہت ہی انہاں دا مرتبہ شان اچھی سی۔ وین کنت فی ذن و حرز و منعت، جے تینوں اللہ نے حکومت دیتی ہے تیرے باڈی گارڈ تیرے کو قلعے فکم مات من قوم هم منک امنوا، کہ کنے لوگ مر گئے سے جنہاں دی حفاظت دا سامان تیرے تو زیادہ سی، تینوں نہیں ہو دے محفوظ لبے جڑا انہوں سی نہیں موت بچا سکی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کہڑے منہ نہ تسی مان کر دے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دا ایڈا پیارا نبی کہ پرندے اتنے سایہ کرتے ہیں، ہواواں وہ تخت اڑاؤندیاں، جنات اور انسان جڑے وہ فوجاں کھڑیاں، مگر موت دا وقت آیا تے مہرت اینی بھی نہ ملی بھی ملک الموت نو کیا مینوں بستر تے پی لین دے، اس بیٹھے سی اور سوٹے تے آسرا لایا سی، جن کام کر رہے تھے۔ ملک الموت نے کیا حضرت اینی بھی اجازت نہیں، تسی بستر تے بھی نہیں لیٹ سکتے، اتنے بیٹھیاں دی جان نکل گئی، سوٹا ادا ہی تھلے رہا، جن کام کرتے رہے، انہوں نے بھی نہ خبر ہوئی جڑا اللہ نے آخیا جڑے دعوے کرتے سی تو انہوں نے چیلے چانٹے بھی لوگوں بے وقوف بنا ساڈے کو جینیا تو سانوں دس دے، اور جنہوں نے اینا بھی نہ پتہ لگا بھی سلیمان علیہ السلام کول فوت ہو گئے، اس سوٹے نوں پھر اللہ دے حکم نہ سینک لگی، وہ سینک نے سوٹا کھدا پھر آپ ڈگ گیا، اس ڈگن نہ لوگوں کو پتہ لگا بھی سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی فوت ہو چکی۔ تو فرمایا ایڈا با جبروت اور با شوکت حکمران کہ موت کتنا آئی، اس تو اللہ تعالیٰ تو ڈر کے اور تو نیویں ہو کے رہو، یہ تھوڑی بہتری ہے، آکڑو گے تو فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ باقی یہ حج دا سفر اللہ دے رسول علیہ السلام خوشخبریاں بھی بڑیاں دیتیاں، وہ بھی ذہن چھوڑنیاں چاہیے، اپنی کمیاں دور کر لے، میری کسی خامی پروں میں نہ رہ جاواں کہ میں چیزاں دا حقدار نہ بنے، رب والوں کمی کوئی نہیں، بالکل دروازے کھلے رحمت دے نیک لوگ فرماؤ دے۔ اگر سورج چڑھیا ہوئے روشنی ساری اللہ نے انتظام کیا، مگر تو دروازے بند کر لے، روشن دان بند کر لے، جتھے مڑا موٹا ہوندی سی تو اتھے بھی کپڑے اگے دیتے، وہ اگر ہن لائٹ نہیں اندر آتی تو قصور سورج دا کوئی نہیں، وہ ہی سارے راہ بند کر دے، سورج کی کرے؟ اللہ اور دے رسول کی طرفوں کمی نہیں، معاذ اللہ ساڈا مال ہی حرام ہوئے۔ حدیث پاک آਉਂدا لوگ لمبا سفر کر رہے بڑی دوروں آؤندے، کپڑے انہاں دے میلے ہو جاندے ہیں، گرد و غبار، وال بکھرے، ہاتھ اٹھاؤندے رہندے یا رب روندے۔ اللہ تعالیٰ آندا کس طرح تیری دعا قبول ہو جائے؟ تیرا مال حرام ہے، تیری غذا حرام ہے، تیرا کھانا پینا حرام ہے، انا یستجاب دعا کداں من لواں میں؟ دعا من دیاں کچھ شرطاں، اس تو حج اور عمرے کے ذریعے تو چاہنا تینوں کچھ چیزاں نصیب ہو جان جی اللہ رسول دسیاں، تے اپنے تے نظر کر، جے کوئی کھوٹ ہے نا انہوں دور کرنے کی کوشش کر، تے رب کو ترلا مار میرا یہ سفر جڑا نا ناکامی دا نہ ہوئے، خالی چوڑی لے کے نہ آ جائیں، کچھ دے دیں پر دے اللہ پاک۔ انہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بندیاں نوں جڑی عاجزی سکھائی، اے حدیث پاک لو ان رجلا یخر علی وجهه من یوم ولد علی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ تعالی لحقرہ یوم القیامہ۔ مسند احمد طبرانی ہے، عتبہ بن عبد الرضی نے بیان کر دی۔ یہ کتاب جڑی چھپی ہے صحیح الجامع صغیر، یہ جرو لکھا، اور بھی کئی جگہ امام بخاری جب تک غلطی چھاپے دی بڑی دور تو تری ہے یہ جرو، کہ اگر ایک آدمی نو منہ دے بل بھی کسیٹیا جائے نا، کسیٹیا کوئی نہیں سی، اصل لفظ یہ خرو سی کہ وہ جمدیاں تو سجدے ڈگ جاوے اور مرن تک سجدے چی پیا رہے، بڑھا ہو کے مرے تے اللہ دی رضا تے راضی رہے تو دے حکم ہی مندا رہے، جمن تو لے کے مرن تک حضور نے فرمایا اگر وہ سجدے رہے تے دن قیامت جدوں حساب ہوا تو وہ بھی اللہ دے سامنے اپنے عمل نو حقیر جانوں گا کہ میرے پلے کہڑیاں نیکیاں، کیونکہ میری تے تد کیا جے کوئی اپنا بھی ہوئے
پیدا ہون کیتا زندگی وہ دینا رزق وہ کچھ بھی انسان کا اپنا نہیں، یہ بننا بھی وہی مہربانی، یہ جنہ چر زندہ رہتا وہ بھی وہ سامان سے زندہ، اپنا کھ نہیں۔ اس تو فرمایا اگر انسان پیدائش تو لے کے موت تک بڑھا ہو کے مرن تک نہ سجدے جی پیا رہے، وہ بھی اس دن جانوں گا میں نیکی نوکی کوئی نہیں پلے، رب ہی فضل کروں گا، مگر نال یہ فضل دے تیاری کرنی پینی ہے۔ فضل واسطے بھی کوئی چاہیے بھی وہ لیاقت ہوئے، وہ لیک ہوئے، اس پہ اتنے انعام ہو سکے۔ اور یہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنی پیاری گل ذہن چ رکھے، میں اگر لبیک کہاں تو میں کلا نہیں کہہ رہا، اس ذرا اس گل اندازے چ لیا کہ جتوں تک زمین جا کے مکدی نا سجے کھبے اتوں تک جنی مخلوق ہے نا، پاویں وہ پتھر ہے، پاویں درخت ہے، پاویں جاندار چیزاں، ماں میں مسلم جو ربی، یعنی کیسی محفل بن رہی ہے، جی موسیقی کی محفل راگ والے کٹھے ہوتے مل کے ترانہ پڑھتے، پر میں جدوں بھی کوئی مسلم لبیک کہندا الا لبا ما یمین و شمال من حجر اور شجر مدر، تینوں نہیں پتہ لگتا، تو کلا نہیں لبیک کہہ رہا، تیرے ارد گرد جتنے پتھر ہے، درخت ہے، روڑے سب لبیک کہہ رہے، حتیٰ تنقطع الارض من ہاہنا و ہاہنا، حتیٰ کہ سجے پاسے اور کھبے پاسے جتوں تک زمین جاندی نا سب لبیک۔ اور کتنے نیک لوگوں نہیں بھی آرام بدا نا ہن بھی گناہ نہیں، اگر میں کہاں نا لبیک اللہم لبیک، اور تسی بھی دن رات پڑھتے چلے جاؤ ٹھیک ہے، نماز بھی آئے اسے بھی کہہ سکتے لبیک اللہم لبیک، تو بلایا حاضر ہے، وضو کر لگے لبیک اللہم لبیک۔ امام ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اللہ دے ایک نیک بندے کا حوالہ دیتا کہ جدوں وضو کرنا انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھنی جہاں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آیت یاد کرنی کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو اپنے منہ دھو، کونیوں تک بازو دو، سروں پر بسا کرو پاؤں، ایک کہہ کے پھر رکھنا نام یا رب نام یا رب نام یا رب، ہاں رب میں تیرا حکم سن لیا اور میں حاضر ہے۔ ایداں دی نماز پڑھے کہ نماز لی کھڑا ہوا تاکہ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ دا نام لے اور ساری مخلوق تو کٹ دے، ہاتھ چک دے، ہر شے نوں پیچھے چلتا صرف تو۔ رکوع دا وقت آیا، یہ سارا سیرت النبی سید سلیمان نے آیتاں دیتیاں، ہر حصے دی آیت پڑھدا جا، یا حکم مل رہا تو تو ایویں نہ رسم دے طور کہہ کے پہلا ذہن چ لیا کہ ہن حکم ہو رہا ورک آؤ، چک جا رکوع کر لو، پھر سجدے دا وقت آیا وسجد وقت سجدہ کر، اور سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے، اپنے رب کے قریب پہنچ جا۔ اس تو قدم قدم تے قرآن پڑھی جاوے ذہن اور یاد کرتا رہے کہ حکم آقا دے رہا، اور میں وہی تعمیل پھر پتہ لگو کہ ہوئی نماز اور حج جڑے کنے اچے ہو گئے انہاں دا مرتبہ اور شان۔ تو جدو آدمی یہ سوچے ابر و باد و خاک و آتش بندان کہ ہوا مٹی اگ پانی با منو تو مردہ با حق زندہ، میرے تو لیے مردہ ہے، اللہ تعالیٰ لیے زندہ ہے۔ وہ تسبیحاں بھی کر دے، حمد بھی کر دے، قرآن دا بیان کہ کوئی شے نہیں ہے زمین آسمان جڑی وہ تسبیح حمد نہیں کر رہی، تمہیں نہیں پتہ لگ رہا، تسی انہوں دی آواز نہیں سن سکتے، ورنہ وہ تواڈے نال ہی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کل ان کا ظالم صلاۃ، ہر ایک نو اپنی نماز دا پتہ جڑی جڑی دسی گی ادا کر رہا ہے۔ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرماؤندے نبی علیہ السلام دا زمانہ اسی دیکھیا کہ اس ویلے جدو آپ دے نال اسی کھانا کھاندے سی، کئی باری اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور فضل نال سانو کھانے چو تسبیح دی آواز سنائی، سچ مچ کھانا بولیا سبحان اللہ و بحمدی۔ اس تو زمین و آسمان سارا نا اسے راہ دا مسافر ہے، اسی کوئی تنہا نہیں، پتہ نہیں لگتا بے قافلہ نال ہی ہے، سورج چل رہا، زمین آسمان سارے وہ حکم لی من دے دوڑ رہا، لبیک کہہ رہا۔ ایڈا پیارا کلمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قادسیہ سے انہوں نے زمین ملی سی، اتوں واپس آ رہے تھے، قافلہ جا رہا حاجیاں کا، انہوں نے لاگیوں لنگن لگا لبیک اللہم لبیک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا لبیک عدد التراب لبیک، جن ریت دے دانے ہیں نا انہیں خدا واسطے لبیک، اسی وہ خدمت حاضر ہیں۔ اور عربی زبان لبیک دے جڑے معنی انہوں نے صرف ایک دسنا کہ دل، کیوں خادم صاحب نے شعر چنیا کہ دل صرف خدا دا حریم ہی، جی چار دیواری چی خاص علاقہ ہوندا نا جسے آدمی نے ٹیاں پینا ہوندیاں اتنے نہیں وہ جانتا، انہوں عربی حریم آتے ہیں، فرمایا دل حریم ہے اس جس باؤ مدے، اور جڑی شاید جنہوں دینی دے دیں، دل اللہ تعالیٰ دا اپنا حریم ہے، یہ وہی اپنی سمجھو نا چراگاہ ہے، اس چار دیواری جنا واڑی کہے نوں اتنے محبت خدا دی رہے۔ تو
تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما حل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ، کہ جدوں بھی لبیک کہن والا لبیک کہندا جنی واری کہن اللہ اکبر کہن والا اللہ اکبر آندا ایتھے اونی واری انہوں اللہ کی طرف بشارت دیتی جاندی وجہ جنت تیرے لیے نامزد ہوگی۔ حسن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت، انعام بڑے آ مگر انعام تے اگر خلل پینا ساڈے اپنے قصور نہ پینا، ساڈے چ خامی ہوئی نا تو پھر دعا پاویں کڈی آلا انہیں اثر نہیں کرنا، وہ ساری اپنی بد فریضی ہے، ورنہ اللہ رسول سچے ہے انہاں تو زیادہ سچا کہن ہونا۔ ضرورت ہے اب اسی اپنے آپ کو ٹھیک کریے، اتنے جائیے تو اپنے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کریے، مخلوق خدا نو نہ حقیر جانیے، انہاں سارے نو سمجھیے بھی سارے میرے نال چنگے، جویں بزرگاں دا پڑھیا ہوئے میں نہ ہوندا یہ سارے بخشے جاندے، یہ ذہن رکھے۔ حضرت باجی گستامی دا کہ جا رہا سی اپنے شاگرداں دے نال، کتا ایک جڑا سی وہ بھی آ رہا سی، ادھر بھی پانی سی گندا ادھر بھی سی، درمیان چھوٹا جہا رستہ بنیا، ہن کتا بھی اگوں آ گیا، یہ خدا دا ولی علیہ ساتھی سی، آپ گندے پانی چ اتر گئے اور کتے نے لنگھن دا موقع دیتا، تے نال دے نے آکھیا حضرت یہ جانور ہے جی کہڑا شریعت دا کو حکم ہے، تسی ہن تھلے اتر گئے ہن پانی نہ صاف ہوندے پھرنا، تو حضرت باجید رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا یہ نجاست جڑی نا بیا گندگی لگ گئی گندے پانی، یہ پانی نے دھو دینی ہے، مگر جل جی آ جاتا نا میں کتے نہ چنگا تو اس قبر کا کوئی علاج نہیں سی، انہوں کن دھونا سی۔ اس باروں ہی حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ نے ویکھیا کہ کتا جا رہا ادب نہ کھڑے ہو گئے، سر چکا گزر گیا، تو انہوں نے آخیا یا حضرت ایڈا ادب کیتا، انہوں نے آخیا یہ زبان حال نہ گل کرے، منہ نہیں بولیا مگر کہندا جاندا سی ماں تو از یک گلستان ہے از ماں رخ متا، ایک ہی مالی ہے انہیں اپنے باغ طرح طرح کے پودے لائے، میرے تو منہ نہ موڑے میں ماں تو از یک گلستان ہے از ماں رخ متا گر چلتا فشترا گل کر دو مارا کھا، یہ مالک کی مرضی ہے بھی انہیں تینوں پھول بنا دتا تو مینوں انہیں سمجھو کنڈا بنا دتا، ورنہ ہے گے اسی سارے اللہ تعالیٰ دی مخلوق۔ یہ ذہن چ رہے تو نہ تکبر ہوندا، آدمی کسی نو حقیر نہیں جانتا بلکہ آندا یار میں سمجھو ساری اس دنیا تو گندا، رب بہتر جانتا میرے نال کنے زیادہ نیک لوگ ہیں، میں جنہاں دی ظاہری برائیاں ویکھدا یہ میرے اندر کھانی کنے کے لوگ ہیں جڑے صرف اللہ تعالیٰ نے پردہ پایا، تو اللہ توفیق دے، دعا ہے میری کہ ساڈے لیے اور جن لوگ چلے گئے جانے یہ سفر مبارک کرے، سہولت پیدا کرے اور ساڈیاں کوتاہیاں جڑیاں انہوں تو سانوں پاک کرے اور اپنے فضل و کرم نہ پاک کر کے واپس بھیجے، بقایا زندگی جڑی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق گزر جائے، انجام بخیر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ سبحان برحمتہ ولم یجعل مرنا جازا بذنوبنا۔ کتاب ادھر رکھ لو شام، اے دعا جڑی میں ہن پانی پین تو بعد پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہر شے دی طرف توجہ دلاوندا، بیا سامان میں تیرنا نہ کردا، جے تو اس دنیا بالفرض آ بھی گیا سی کس طرح بچا رہندا، اے پانی ویکھو نا یہ نال اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دا سامان کیتا، طہارت دا سامان کیتا، ٹٹی کرن تو بعد اگر پانی نہ کی اثر ہوندا، ہولی ہولی اینی گندگی پھیل جاندی۔ اس پاروں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ نے بڑی پیاری دعا نقل کی تھی کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ سورہ واقعہ جاندا، غور تے کرو کہ جڑا پانی تسی پیندے جے، انتم منزلتم من المزن، یہ تسی بدلاں تو اینوں اتاریا، تہاڈا سسٹم ہے بھی ہواواں جڑیاں وہ بخارات لگ جاندیاں یا میں کرنا، اتنے پھر یہ دعا بڑی پیاری ہے، یہ ریکارڈ ہو جائے بہت اچھا۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، شکر ہے اس اللہ دا، وہ دی تعریف ہے جن نے اس پانی نوں سارے لیے خوشگوار تے میٹھا بنایا اپنی رحمت نال، ولم یجعلو ملن وزاد بذنوب، ساڈے گناہ تے ویکھدا تے اینوں کڑوا ہی کر دیندا، جاؤ مرو اتنا ہی چاہے، مگر نہیں اسی جو بھی کرنے پھر بھی اینوں میٹھے دریاں دے چلایا، انہوں فضل ہے ہوتا۔ جمعہ ایک ہور رہ گیا، پچھلے جمعے تواڈے سامنے اعلان کیتا اپنے بھائی نے، بڑی درد مندی نال کہا بھی یارو میرے بھراواں دی جگہ
تو تسی وہ 60,000 کی بجائے 15,000 دیتا، صدمہ ہی ہویا مینوں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ اس بندے خدا لی دوبارہ میں اس جمعے کہہ رہا ہوں کوشش کرو باقی پورا ہو جائے، بچی کی شادی کرا دیو، انشاءاللہ میرا بھی حج اللہ قبول فرماؤ گے صدقے کہ تواڈے مال اولاد بھی اللہ برکت دوں گا، لکھاں کروڑاں دے دیا کرو رب دے رستے، یہ ہوئی کامیابی دی راہ کر دیو اس بھائی جمعے تو بعد وہ خدمت پیش کر دیا، اللہ خوش ہوگا۔ اے بخار دے بارے بھی آخیا کہ ادھر دعا کرنی انشاءاللہ، مرحومین لی بھی دعا کرنی ہے، ماسٹر یونس صاحب لی۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 9:10 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت کریں، 15 روزہ اجتماع۔ اے مولوی فقیر اللہ صاحب دا بھی انہوں نے کتابوں کا لکھا، کتابوں 15,000 روپے کا بل ادا کرنا جو آپ نے دیکھا، آپ کے ارشاد پر ہم نے سب کتابیں منگوا لی ہیں، ازالۃ الریب، اظہار الریب، آنکھوں کی ٹھنڈک، تحقیق الدعا، اتمام البرہان، راہ سنت، سماع الموتیٰ، گلدستہ توحید۔ یہ ماشاء اللہ واقعی انہوں نے میرے کہنے سے بلائیاں، جو بندی عالم سی فوت ہو چکے مگر انہوں نے کام بڑا کیا، اے جڑا شرک اور بدعت دانا محاذ انہوں سنبھالیا، اور یہ ساریاں کتاباں جہاں اپنے دلیلاں دتیاں اور جو مخالف کہیں انہوں نے علمی رد کیتا۔ یہ جڑا بھی خرید سکتا ہے توحید اور سنت کا ذخیرہ ضرور خریدے، مولانا کی مدد ہوگی وہ بل ادا کر سکتے، انشاءاللہ یہ کتاباں پڑھنے تو بعد تواڈے ایمان اور یقین چ بڑا اضافہ ہوگا، توحید کی اور سنت کی لے جانیاں یہ کتاباں۔ شیروانی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرنے حسان صاحب، بالکل انہوں نے بھی کریں گے، اپنے دوست کئی باری ٹیلی فون سے بھی کراؤں دیں، جتنے بھی بیمار اللہ انہوں نے شفا دے، مگر بعد اجتماعی دعا بھی کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک، برکت دے۔